السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی ایک حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جلدی میں کلام پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ تمام بھائی شامل ہو جائیے گا۔ شاعر ختم نبوت سید سلمان گیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام۔ جی اس کی نائب ابتدا ہے، اس کی نا انتہا ہے۔ شاہ جی کیا لکھتے ہیں؟ اس کی نا ابتدا ہے، اس کی نا انتہا ہے، اس کی نا ابتدا ہے، اس کی نا انتہا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ۔ نہیں یار ایسے نہیں، بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اٹھانے والا، عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اٹھانے والا، آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ ہے، اللہ۔ ادھر سے آواز کم آ رہی ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا مسئلہ نہیں، اسپیکر یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے۔ کیا پیارا شعر شاہ جی نے لکھا۔ اللہ پاک کی ذات تو ہے ہی بڑی، لیکن شاعر کا بھی کمال دیکھیے سید سلمان گیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک ایک لائن میں ایک ایک معجزہ بیان کیا۔ اللہ پاک کے کیا کیا معجزات اللہ پاک نے اپنے نبیوں سے کروائے۔ شعر سنیے گا، بلکہ شعر تو ایک شعر میں تین تین معجزات آ رہے ہیں، ایک ایک لائن میں ایک ایک معجزہ سنتے رہیں اور سبحان اللہ سناتے رہیں کہ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے۔ سبحان اللہ۔ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے۔ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے، فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے اللہ۔
ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور ابو بکر کو بنایا، یہ سیٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی سی میرے خیال تار ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابو بکر کو بنایا چلیں، ابو بکر کو بنایا ایسا وفا کا پیکر، سر رکھ کے گود میں ہے سوئے ہوئے پیغمبر، سبحان اللہ۔ ابو بکر کو بنایا ایسا وفا کا پیکر، سر رکھ کے گود میں ہے سوئے ہوئے پیغمبر۔ ابو بکر کو بنایا ایسا وفا کا پیکر، سر رکھ کے گود میں گئے سوئے ہوئے پیغمبر، ایڑی نہیں ہلاتا، ایڑی نہیں ہلاتا، موذی جو کاٹتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ٹائم کچھ زیادہ ہو رہا ہے، میں اس لیے اشعار باقی چھوڑ کر نعت پاک کی طرف چلتا ہوں، مل کر انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ ایک کلام جو آج کل کے بچے تو پتہ نہیں سنتے کہ نہیں، یہ والا سنتے، لیکن بڑوں نے بچوں نے سب نے، ہماری ایج اور آپ بڑوں نے سب نے سنا ہوا ہے، تو شامل ہو جائیے گا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، مل کر شامل ہو جائیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے، اور نام جنت کا تم نے سنا ہے
یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ اور یہ شعر کی مجھے پہلے سمجھ نہیں تھی، تقریباً 8-10 سال پہلے جب میں نے یہ کلام پڑھا تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، جوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد، تو انہوں نے کہا کبھی گئے ہیں، تو میں نے کہا میں نہیں گیا، تو انہوں نے دعا فرمائی کہ انشاءاللہ آپ جائیں گے، تو دعا بھی ایسی قبول ہوئی کہ وہاں پہ ملاقات بھی ہوگی حضرت سے۔ تو شعر سنیے گا، اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ شعر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ دعا سنیے گا، آمین کہیے گا کہ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے مولا، میری التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے۔ آخر میں 2-3 شعر سماعت کر لیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی محمد۔ کلام جتنے پڑھے جائیں پیارے آقا کی شان مکمل ہو نہیں سکتی، جب تک دنیا ہے شاعر اور ادیب آتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، اپنے اپنے انداز میں پیارے آقا کی شان بیان کرتے رہیں گے، لیکن پیارے آقا کی شان ایسی ہے کہ کبھی بھی لفظوں میں مکمل ہو نہیں سکتی۔ تو پیارے آقا کے حسن کے حوالے سے بس 2-3 شعر سماعت کیجئے گا کہ جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، یار پیارے آقا کے حسن کی بات کی ہے، کم از کم پیارے آقا کے غلام خاموش نہیں رہ سکتے، کہیں نا سبحان اللہ، نہیں ایسے نہیں بلند آواز کہیں سبحان اللہ۔ جب بات اچھی لگ جائے، یقین آپ بڑی اچھی سماعت فرما رہے ہیں، بس تھوڑا سا اظہار نہیں کر پا رہے، لیکن بس آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک شعر کا کہتے ہیں مول پہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ شعر سماعت کریں، اچھا لگے تو سبحان اللہ سناتے رہیں کہ جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، تو دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں اور نور ثانی میں دیکھا نہ رہی جیسا کہ ظلم سہ کر بھی ستم گر کو دعا دیتے ہیں، ظلم سہ کر بھی ستم گر کو دعا، سبحان اللہ، ظلم سہ کر بھی ستم گر کو دعا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں
روشن ہوئے جاتے ہیں ہدایت کے چراغ، میرے آقا میرے آقا میرے آقا، جنہیں قرآن سنا دیتے ہیں جب وہ زلفیں، اللہ کرے یہ دعا سب کے حق میں قبول ہو جائے، کہیں آمین۔ شعر سماعت کیجئے گا اور آخر میں شامل ہو جائیے گا کہ اس کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے، آپ جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، آپ جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں جب وہ زلفیں، اور کلام کا آغاز ہوا جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور اختتام سنیے گا، کسی بھائی نے اب تک سبحان اللہ سنبھالی ہوئی ہے تو آخری شعر میں پڑھنے لگا ہوں، سنائیے گا کیا لکھتے ہیں کہ دل عشاق تڑپ جاتے ہیں صفدے اس دم، آپ جب زلف کو چہرے پہ گرا دیتے ہیں، آپ جب زلف کو چہرے پہ گرا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، تو دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں۔ جزاک اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو۔ ایک بات بس اس لیے کرنے لگا ہوں کہ عام طور پر کہتے ہیں کہ جنات خان آندے نے چلے جاندے نے، تو وہ گزارش یہ ہے کہ مجبوری ہے کہ رات میں پہلے گائے صوب والوں میاں حسن صاحب کی محفل تھی، مغرب کے بعد میں 7:15 گاڑی میں بیٹھا ہوں، رات بصیر پور محفل تھی، رات صبح 4 بجے واپس آیا ہوں، تو صبح یہ چلتا رہتا ہے۔ ابھی میں نے جنگ روڈ پہ پڑھنا ہے، پھر عشاء کے بعد تارک آباد پڑھنا ہے، اس لیے جاتے ہیں کہ آگے پہنچنا ہوتا ہے، تو یہ نا پہلے بھی میں آیا ہوں تو فوراً جانا پڑتا ہے، تو یہ جزاک اللہ، دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پہلے بڑے ادب سے ایک درخواست ہے، یہ جو بیچ میں جگہ ہے نا، جس کو اللہ نے صحت دے رکھی ہے، قریب آ جاؤ، کمر کا مسئلہ ٹیک لگا لو، کرسی پہ بیٹھ جاؤ، جن کی صحت اچھی نا بالکل میرے قریب آ جاؤ، بالکل پاس آ کے بیٹھو میرے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اس میں فائدہ ہو جاتا ہے، مجھے بہت ہو جاتا ہے، جن ایک لوگ میرے پاس بیٹھیں گے نا، سرات آتے ہیں، بات ہو جاتی آسانی سے۔ سنت بھی یہی ہے، بیان سننے والے کے قریب بیٹھنا سنت ہے، آواز کی بنیاد پہ پیچھے بیٹھنا سنت نہیں۔ ہاں کسی کو عذر ہے بیچارے کو، کمر کا مسئلہ ہے، وہ جہاں مرضی بیٹھے۔ دیکھو میرے عزیزوں، میرے دوستو، ابھی یہ نعت خاں بھائی نعت پڑھ رہا تھا، کتنے مضامین
یہ بیان کر گیا. اللہ اسے جزائے خیر دے. تو دیکھو بھائی، یہ فطرت ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو تو حضور یاد آئیں گے لازمی. کیا خیال ہے؟ اس مہینے میں یاد نہیں آئیں گے تو کس مہینے میں آئیں گے؟ یہ فطرت ہے، یعنی بالکل یاد آنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ کی آمد کا مہینہ بھی یہی ہے اور اللہ سے ملاقات کا مہینہ بھی یہی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک تو ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ساری محبتوں پہ غالب نہ ہو جائے. ساری محبتوں پہ کیا نہ ہو جائے؟ غالب. تو بعض تاریخ میں ایسے بچے گزرے ہیں کہ جو یہ محبت لے کے پیدا ہوئے. اس کو کسی شاعر نے کہا، پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پہ دھرے ہوئے، نہ جانے ہم ہیں کب سے کسی پہ مرے ہوئے. اور بعض ایسے تھے کہ محبت تو نہیں تھی نبی علیہ السلام سے، لیکن ایسے موڑ زندگی گزرتے گزرتے ایک موڑ پہ حضور سے ملاقات ہوئی، بس حضور کے ہو گئے. تو بعض یہ پیدا ہی ایسی محبت لے کے ہوئے نا، اور بعض کو بعد میں ملی اور کمال کی ملی. تو اس لیے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اب ہمارے اندر کتنی محبت ہے اس میں کوئی شک نہیں. جو ہے مسلمان چاہے مسجد بھی نہیں آتا نا، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت تو ہے، کوئی دل خالی نہیں اس سے. لیکن چاہیے کتنی کہ جس سے کام بن جائے، کتنی ہونی چاہیے محبت اندر. اس پہ یہ نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، مجھے ایک نعت خان کا قصہ یاد آ گیا کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ اور بعض ایسے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام سے محبت کرتے رہتے ہیں پھر حضور کو بھی ان سے محبت ہو جاتی ہے. یہ ہر کسی قسمت میں نہیں ہے. یہ پہلی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک مقام ہے کہ حضور کو بھی اس سے محبت ہو جائے، یہ بہت بڑا مقام ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے، میں مدینہ منورہ سے آ رہا تھا، فلائٹ لگی ہوئی تھی، عمرے والے بھی آ رہے تھے اور جو ہم مدینہ منورہ میں کام کرتے ہیں نوکریاں وہ بھی آ رہے تھے. آواز ساجد بھائی ٹھیک آ رہی ہے؟ تھوڑی آ رہی؟ اچھا. تو دیکھیں جی کہ میں کو قریب کروں اسپیکر کو. اچھا کیا بتا دیا آپ نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ٹھیک ہے آواز؟ جزاک اللہ، شکریہ قاری صاحب. تو وہ کہنے لگا فلائٹ لگی ہوئی تھی مدینہ منورہ سے واپسی کی. یہ نعت خان کی نعت دیکھیں نا، مجھے ایک نعت خان کا قصہ آ گیا، وہ سنا رہا ہوں آپ کو. تو کہنے لگا میرے آگے جو کھڑا تھا نا، وہ ایک سادے سے کپڑے پہنے ہوئے اور ایک تھیلا تھا اس کے پاس. تو اس کے کپڑے جوتے متوجہ کر رہے تھے کہ اس آدمی کا دنیا سے تعلق کوئی نہیں ہے، کہ جا رہا ہے سعودیہ سے واپس پاکستان، لیکن وہ اثرات وہ نہیں ہے، رنگ وہ نہیں ہے جو سعودیہ سے جانے والوں کو ہوتا ہے. کہتے میں نے اپنا سامان بھی بک کرایا، وہ تو 2 سال بعد جا رہا تھا، اور ہینڈ کیری میری بڑی شاندار، اس میں ہینڈ کیری میں سامان بھی قیمتی تھے، تحفے تھے. اس کا ایک سادہ سا بیگ. تو اسکریننگ کے لیے مجھ سے چونکہ آگے تھا اس نے رکھا. تو جیسے ہی رکھا تو وہ جو چیز رکھتے نا ان کا ٹی وی پہ آ جاتا ہے اس میں کیا کیا ہے. اگر کوئی اعتراض والی چیز ہو، چھری ہو، کوئی ایسی چیز ہو نا تو وہ نکالنی پڑتی. لیکن اسکریننگ میں اس کی چیز ہی نہیں آ رہی تھی، کیا رکھی اس نے. تو وہ لائٹیں اور جو سسٹم تھا نا وہ چل پڑا. انہوں نے اسی وقت مدیر کو ٹیلی فون کیا، مدیر نے شرطیں بھیج دی، اسے پکڑ لیا بیگ سمیت. جیسے ہی اسے پکڑا نا تو اس نے پیچھے مڑ کے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ کچھ کر. کہتے میرے منہ سے نکل گیا بھائی اس کو کیوں پکڑ رہے ہو، کیا ہے تھیلے میں؟ تھیلا تو چیک کرو. کہتا یہ سنتے پولیس نے مجھے بھی پکڑ لیا کہ تو ساتھ ہے اس کے. کہ مجھے سامان صرف دونوں کو سعودیہ میں چلتی نہیں کسی کی. تو مدیر کے کمرے میں لے گئے. تو مدیر کی ٹیبل پہ جو تھیلا رکھا نا، تو مدیر نے شرطے سے کہا تھیلا کھولو. تو اس نے جو تھیلا کھولا نا تو ہم سب حیران ہو گئے. تھیلے میں مٹی تھی. کیا تھی؟ مٹی. کہتا مدیر نے اسے کہا، وہ عربی نہیں جانتا تھا جس کا تھیلا تھا. تو مجھے مدیر نے کہا تو اس کا ساتھی ہے، اس سے پوچھے تھیلے مٹی کیوں ہیں.
کہتا میں نے اس سے پوچھا نا تو بجائے اس کی زبان چلتی اس کی آنکھیں چل پڑیں، رونے لگ گیا وہ. تو میں نے کہا نہیں بتا مجھے، میں ترجمہ کروں گا، تو مٹی کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا میں پاکستان میں تھا تو سعودیہ کے ویزے نکلے 3 سال پہلے، تو مجھے بڑی خواہش تھی، اور میں نعت خواہ ہوں، اور فی سبیل اللہ نعت خواہ. اس نے کہا سنا دے نعت، اس کو سنا دی، اس کو. مجھے نبی علیہ السلام سے محبت تھی اس لیے میں نعت پڑھتا رہتا تھا. تو کہنے لگا ویزے نکلے نا تو میری کو زمین تھی تھوڑی سی، تو میں نے کچھ زمین بیچ کے ویزا لیا، باقی زمین مسجد کے نام لگا دی کہ میں جا رہا ہوں وہاں سے آنا نہیں واپس. کہ نیت نہیں تھی پاکستان واپس آنے. کہتا کہ میری قسمت اچھی کہ کفیل بھی مدینہ منورہ کا مل گیا. سعودیہ کے تو بڑے شہر ہیں. کہتے کفیل ملا نا تو میں بس اتنی مزدوری کرتا تھا جس سے 2 وقت کی روٹی مل جائے. پھر سارا دن حرم کے اندر نبی علیہ السلام کے روزے کے پاس دروشی پڑھنا، نمازیں پڑھنی، تلاوت کرنی. تو میرا مسجد سے باہر دل ہی نہیں لگتا تھا، مجبوری میں نکلتا. میرا کفیل تنگ آ گیا کہ تو ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ تو روٹی کماتا ہے 2 ٹائم کی کھاتا ہے اور نبی علیہ السلام کے حرم میں چلا جاتا ہے، روزے بیٹھا رہتا ہے، تو مجھے کچھ کما کے نہیں دے رہا، کچھ بنا نہیں رہا. تو کئی دفعہ اس نے مجھے کہا لیکن میرے بس میں ہی نہیں تھا، میرا دل ہی وہاں لگتا تھا، تو اس لیے میں نے کمایا ہی کچھ نہیں. تو 3 سال برداشت اس نے کیا. میرا اس نے خروج لگوا دیا، چل نکل پاکستان جا. تو میں پاکستان جانے لگا تو نہ میری جیب میں ریال تھے نہ کوئی سامان تھا، میں نے کمائی کچھ نہیں تھا. ایک بیگ تھا میرے پاس. تو میرے جی میں ہے کہ پاکستان جا رہا ہوں، پاکستان بھی کچھ نہیں، جیب میں بھی کچھ نہیں، واپس تو لوٹنا نہیں، چلو اس شہر کی مٹی لے جاؤں، جب حضور یاد آئیں گے اس مٹی کو سونگ لیا کروں گا. تو اور کچھ لے جا نہیں سکتا تھا. تو اب انہوں نے پکڑ لیا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں کیا نہ کروں. اتنے میں کہنے لگا مدیر نے مجھے کہا آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو آپ؟ کہتا وہ جب اس نے مجھے کہانی سنائی اس کی زبان سے مجھے پتہ چل گیا سرائکی تھا، سرائکی میں بولا رہا تھا. تو کہتا میں نے مدیر کو سارا ترجمہ کر کے سنا دیا کہ یہ مٹی اس لیے لے جا رہا ہے، 3 سال ایسے رہا ہے، روٹی کماتا تھا 2 وقت کی اور حرم نہیں رہتا تھا، پیچھے سب کچھ اپنا مسجد کے نام لگا کے آ گیا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے حضور کے مدینہ منورہ میں. کوئی مقصد نہیں تھا یہاں اس کا، نہ بازار گیا، نہ دنیا کمائی، نہ پیسہ اکٹھا کیا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. کہتا مدیر کچھ دیر اس کی طرف یوں دیکھتا رہا، پھر مدیر کی آنکھوں پہ نا 3-4 موٹے موٹے آنسو گرے. اس نے اس کی آئی ٹی کھولی، اس کے کفیل کا نمبر نکالا اور کفیل سے رابطہ کیا اور کفیل سے پوچھا یہ تیرے پاس کام کرتا رہے، اس نے کیا جرم کیا جو پاکستان واپس بھیج رہا ہے؟ کہنے لگا نکھٹو ہے یہ سارا دن حرم میں رہتا ہے، صرف نکلتا ہے 2 وقت کی روٹی کماتا ہے اپنی، پھر حرم میں چلا جاتا ہے. تو یہ پتہ نہیں کس لیے آیا تھا یا میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا اس کا، اس لیے واپس بھیج رہا ہوں. تو مدیر نے اس کے کفیل سے کہا اس کا سارا ڈاٹا میرے نام ٹرانسفر کر دے، اب یہ اپنی موت تک میرا مہمان ہے، یہ مدینہ سے نہیں جائے گا. کہ میں اتنی دیر سے یہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں، میں نے تو ایسا کوئی جاتا نہیں دیکھا واپس کہ جس کے پاس جیب میں ریال بھی نہیں ہے، صرف مٹی لے کے واپس جا رہا ہے، یہ اپنی موت تک میرا مہمان ہے. کہتے اس نے ڈاٹا ٹرانسفر کیا تو کہنے لگا وہ جو ترجمہ کر رہا تھا نا اسے کہنے لگا تیری فلائٹ نہیں کر رہی، تو جا، یہ اب یہی رہے گا، اس کے ڈاکومنٹیشن میں سیٹ کروں گا اب ساری. کہتا میں جاتے ہوئے اس سے نمبر لے لیا میں نے سرائکی سے کہ واپسی پہ ملوں گا تجھے. اس نے کہا بہت اچھا تیری مہربانی یار، ترجمہ کر دیا اور میری سارا سسٹم بھی ہو گیا اور میں یہاں رہوں گا مدینہ میں تیری برکت سے. تو کہنے لگا میں پاکستان آیا 2-3 مہینے گھر رہا اپنے میں، پھر جب واپس ہوئی مدینہ منورہ واپسی میری تو میں اس کو فون کیا، فون نہیں اٹھا رہا وہ، میں مدیر کے ہاں چلا گیا. تو مدیر سے ملا، میں نے مدیر سے کہا آپ نے پہچانا مجھے؟ اس نے کہا ہاں تو نے ترجمہ کیا تھا نا وہی سرائکی کا؟ ہاں. کہتا وہ کدھر ہے؟ کہتا یار 2 مہینے میرے پاس رہا اور اب مستقل چلا گیا میرے پاس سے. میں نے کدھر؟ کہتا ملنا تو نا؟ کہتا ملا دیتا ہوں. کہتا مجھے لے کے چلتے چلتے آیا تو آگے جنت البقیع تھا. بقیع میں داخل ہوا تو قبروں سے گزرتے ہوئے ایک قبر پہ پہنچ کے نا مدیر رونے لگا، کہنے لگا یہ دیکھ یہ اب حضور کا پڑوسی بن گیا، وہ روزہ دیکھ یہ دیکھ، اور یہ قیامت تک یہاں رہے گا. ہم نے تھوڑی سی مٹی اس کو لے جانے نہیں دی یہاں سے، اور اللہ نے بقیع کی ساری مٹی اس کو دے دی اور اس کی خاک مدینے کی خاک میں مل گئی. اچھا تو کہنے لگا میں بھی وہاں کھڑا روتا رہا، اور پھر مدیر نے کہا میں نے اپنے سارے دوست بلائے، تعلق والے بنائے اس کے جنازے پہ. کیسا جنازہ کسی کو ملتا تم بھی پڑھ لو، کہ جو مرنے آیا تھا یہاں اور کچھ نہیں کمایا اس نے.
اور کہنے لگا 2 مہینے میرے پاس رہا اور میں نے 2 مہینے سے کہا تو نے اب کمانا کچھ نہیں تو میرا مہمان ہے. کہنے لگا نا تیرے پہ بوجھ نہیں بنوں گا. اپنی مزدوری کرتا تھا, اپنی 2 وقت کی روٹی کماتا تھا, رات سو جاتا تھا میرے ڈیرے پہ آ کے. کہتا پھر شاید اس کے اندر خوف پیدا ہوا کہ پہلے نکال دی یہ بھی نکال دے گا. کہا پتہ نہیں کیا دعائیں مانگتا رہا اندر بیٹھ کے, کہ اللہ نے یہاں کی موت لکھ دی. اب اس قصے سے آگے سنو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. جو جس سے کیا کرے گا. میں اس سرائکی کی قسمت سوچ کے حیران ہو گیا کہ حضور کی جو حدیث ہے نا, جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اسے محبت اتنی تھی, اتنی محبت تھی, اتنی شدت تھی کہ حرم میں آ کے بس بیٹھا رہتا روزے کے پاس. تو پھر کیا فیصلہ ہوا. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب قیامت آئے گی اسرافیل سور بجائیں گے, سب سے پہلے اللہ قبر سے مجھے اٹھائے گا. دائیں سے ابو بکر, بائیں سے عمر, بلال میرے قدموں سے اذان دیتا اٹھے گا. پھر یہ سارے بقی والے آئیں گے, وہ سرائکی بھی آئے گا. پھر میں انتظار کروں گا جنت المالا والوں کا کہ میری خدیجہ وہاں ہیں, وہ بھی آئے گی. پھر میدان حشر کو ہمارا قافلہ چلے گا, بلال میرے آگے اذان دیتا چلے گا. میں سوچ میں پڑ گیا بات سرائکی کتنی اونچی قسمت تیری, قیامت میں حضور کے ساتھ چلے گا تو قیامت کے میدان کی طرف. تو اس لیے میرے دوستو, میرے عزیزو, اللہ کی قسم ایمان مکمل نہیں جب تک نبی علیہ السلام سے کیا نہ ہو جائے اتنی محبت کہ جو ساری محبتوں پہ غالب ہو. بیٹے کی محبت سے زیادہ ہو, بیٹی کی محبت سے زیادہ ہو, بیوی کی, ماں کی محبت, مال جداد, اپنی ذات, سب محبتوں سے زیادہ ہو. حضرت عمر نے ایک موقع پہ یہ بات کہی, یا رسول اللہ مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. سچی بات کہوں کہ مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں, گھر والوں سے, مال جداد, ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. سیدھی بات کہی انہوں نے. تو نبی علیہ السلام نے اس پہ یہ بات فرمائی تھی کہ عمر اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میں میری محبت ساری محبتوں پہ. اس پہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے اپنے سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. اس پہ حضور نے فرمایا الان یا عمر, ہاں عمر اب تیرا ایمان پورا ہوا, اب تیرا ایمان. اچھا ہم کیسے چیک کریں؟ اس میں کوئی شک نہیں, محبت سب کے اندر ہے, لیکن یار ایک اتنی محبت ہوتی ہے جس سے کام بن جاتا ہے اور ایک اتنی محبت ہوتی ہے جس سے کام نہیں بنتا. مثلا کوئی آدمی بیت اللہ کی دیوار پہ چڑھ کے قسم کھائے, بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے اور قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں پیسے والا ہوں, اور اس کی جیب میں 1 ریال ہو. کیوں جی قسم سچی کھائی جھوٹی؟ قسم تو سچی ہے, پیسے والا تو ہے, ریال ہے اس کی جیب میں, لیکن مجھے بتائیں اس کے 1 ریال سے سعودیہ کے بازاروں میں کچھ آتا ہے؟ کچھ آتا ہے کیا اس کے؟ اس لیے ہم اس میں کوئی شک نہیں, حضور علیہ السلام سے محبت تو ہے لیکن کتنی محبت ہے. یہ 1 ریال والی ہے یا لمبی اماؤنٹ والی ہے؟ لمبی اماؤنٹ والوں کے اعمال اور ہوتے ہیں اور 1 ریال والوں کی اس محبت کے نتیجے کیا نکلتے ہیں. وہ ایک آدمی اس نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی نہیں دیکھ رہا, تو اس نے دودھ میں پانی ڈالا. پرانی بات ہے, تب لوگ ڈرتے تھے, چھپتے تھے. دودھ میں پانی ڈالا نا تو دودھ والا برتن بھر گیا لیکن تھوڑا سا پانی بچ گیا. اب جو تھوڑا سا پانی بچ گیا نا, وہ سمجھ رہا تھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن ایک آدمی دیکھ رہا تھا چھپ کے اسے. وہ تھوڑا سا جو پانی بچ گیا نا, اس دودھ والے نے اپنا صافہ سر پہ رکھا, بیٹھ کے نا پانی پیا. پانی کیسے پیا؟ سر ڈھانک کے. اور وہ جو دیکھ رہا تھا نا اس کی کرپشن, وہ نکل آیا باہر, کہنے لگا یار ایک بات سمجھا, تو نے دودھ میں پانی تو ڈالا کھڑے ہو کے اور پانی پیا بیٹھ کے سر ڈھانک کے. تو دودھ والا کہنے لگا بھائی جان پانی بہ کے پینا سنت ہے. مطلب میری بات آرام سے سمجھ آ گئی ہوگی, تفصیل کھولنے کی ضرورت تو نہیں. ہم بھی ایسی سنتوں والے تو نہیں کہیں, اچھی طرح سوچو سارے, کیونکہ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے, حضور اسے امت میں نہیں رکھتے, باہر نکال دیے. کون آدمی؟ فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے. ملاوٹ صرف دودھ میں نہیں ہوتی, ہر کاروبار میں ملاوٹ ہوتی, کرنے والا کر لیتا ہے, نہ کرو تو مرضی. پر میری امت میں سے نہیں جو ملاوٹ کرتا ہے. دیکھ لو ہم کون سے لوگ ہیں. تو اس لیے ٹیسٹ کریں, ٹیسٹ. اللہ کی قسم ہمارے دن تھوڑے ہیں, آگے فیصلے انتظار میں ہیں. ٹیسٹ کریں میری محبت کس سے ہے, میں کس سے محبت کرتا ہوں. دیکھو آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا, علماء نے لکھا ہے رفتہ 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 اسی کا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اسی کا ہو جاتا ہے. ہمارے ایک تعلق والے کہتے ہیں امریکہ جماعت میں گئے ہم, تو ایک جگہ گشت کروا کے لے گئے نا, تو ایک آدمی سے ملے. جب اس سے ملے تو ہم حیران ہو گئے, تھا تو مسلمان
لیکن وہ مائیکل جیکسن کا بہت زیادہ دیوانہ تھا. کہتے اس کی شرٹ پر مائیکل جیکسن کی تصویر بنی ہوئی تھی. کہتے اندر گئے تو اس کے دروازے پہ بنی ہوئی. تو اپنے ڈائننگ میں لے گیا تو جو پلیٹیں لایا کھانے کے لیے, جو کپ لایا, پلیٹوں کپوں پہ مائیکل جیکسن کی تصویر. کہتے میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا یار یہ میرا ہیرو ہے, مائیکل جیکسن میرا ہیرو ہے, میں اسے بڑا پسند کرتا ہوں, میں لور ہوں اس کا. تو ہر چیز میں مائیکل جیکسن نظر آ رہا تھا. کیوں؟ محبت تھی نا اسے مائیکل جیکسن, تو اس کی ہر چیز میں کیا نظر آ رہی تھی؟ تو بعض کو نبی علیہ السلام سے اندر سے محبت ہو جاتی ہے, ان کی ہر چیز دیکھ کے نظر آتا ہے یار یہ تو محبت کرنے والا ہے. کس سے؟ اس کی شادی میں پتہ لگتا ہے یار اسے محبت ہے. ان کی فوتگی ہو جائے, کاروبار ہو, رشتہ کر لو, کچھ بھی کر لو, پتہ لگتا ہے یار اسے کس سے محبت ہے ہیں. اور یاد رکھا نبی علیہ السلام سے جس نے محبت کی, جس نے وفا کی, حضور نے بدلے بڑے زبردست اعلان فرمائے. اوہ دیکھو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا طائف میں آپ سے, لیکن ایک آدمی نے اچھا سلوک کیا پورے طائف میں, ایک نے کیا, تو حضور نے اعلان بڑا عجیب فرمایا اس کے لیے. طائف میں جب آپ کو بہت مارا گیا نا تو آپ اتنا لہو تھا, ایک روایت 3 میل, ایک 6, ایک 9 میل کی روایت ہے کہ اتنا بھاگے آپ, اتنا پتھر مارا گیا. یعنی اندازہ لوگ کتنا خون ہوگا جو پورے بدن سے گرتے گرتے گزرتا کہ آپ کے جوتے اور پاؤں الگ نہیں ہو رہے تھے, ایسے جوتے پاؤں سے چمڑ گئے تھے, اتنا خون تھا. کتنا بہا ہوگا خون. اس خون میں ڈوبے ہوئے جو حضرات گئے ہیں, مسجد عداس دیکھی ہوگی انہوں نے, جہاں یہ قصہ ہوا طائف کے اندر, زیارتوں پہ جاتے دیکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے نا, باغ تھا, اور باغ عتبہ شیبہ کا تھا. عتبہ شیبہ مکے میں رہنے والے تھے, لیکن وہاں پراپرٹی لی ہوئی تھی, باغ بنائے ہوتے جیسے یہاں کے بعد مالدار لوگوں نے مری میں گھر بنائے ہوتے ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا نا, تو اس دن ان پتھروں کو بھی ترس آیا تھا. انہوں نے پھر اپنے غلام کو بھیجا, عداس کو, کہ جا جلدی جا, ان کو بتاؤ یہ عتبہ شیبہ کا باغ ہے, اور یہ انگور لے جاؤ پلیٹ میں, اور ان کو بتاؤ وہ رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں کہ کچھ انگور کھا لو, کچھ پانی پی لو. تو اس نے جا کے بتایا یہ عتبہ شیبہ کا باغ ہے, اور انہیں بھیجا ہے اور رشتہ داری کا واسطہ دیا, آپ کچھ کھا لیں, اس میں سے کچھ پی لیں. تو نبی علیہ السلام نے انگور پکڑے, اسے پتہ نہیں تھا, وہ سمجھا تو عتبہ شیبہ کا رشتہ دار ہے, کو مار کھا گیا کہیں سے, اسے پتہ نہیں تھا یہ پیغمبر ہے, امام الانبیاء ہے, یہ خدا کا محبوب ہے, اسے نہیں پتا تھا غلام کو. تو آپ نے ایک ہاتھ سے انگور پکڑے, کھائے نہیں, اور اس سے پوچھا تو کون ہے؟ آپ تو اپنا کام کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ آپ تو اپنی امتی کو دیکھ رہے تھے, اپنی امت دیکھ رہے تھے. آپ تو سب کو جنت میں لے جانا چاہتے تھے, سب کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے, اور جن کو بچانا چاہتے تھے انہوں نے یہ حال کر دیا تھا. اتنا مارا جن کو بچانا چاہتے تھے, اور اتنی مار کھا کے بھی حضور طائف والوں کو جنت لے گئے. بعد میں طائف والے ایمان قبول کر گئے, لے گئے آپ. یہ پیغمبر کے حوصلے ہوتے ہیں. ہم سے تو ایک بات کسی نے کہی ہو, 10 سال تک اس سے سلام بھی لیتے رہتے ہیں, مسکراتے بھی رہتے ہیں, اندر آگے لگی رہتی. ہائے ہم تو ایک جملہ برداشت نہیں کرتے. پیغمبر کی ہر چیز بڑی ہوتی ہے, ہر چیز بڑی ہوتی ہے پیغمبر کی. اس نے پلیٹ دی نا انگوروں کی, تو آپ نے پلیٹ پکڑی اور اسے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں تو غلام عتبہ شیبہ کا, تیرا نام عداس, کہاں کا رہنے والا؟ اس نے کہا جی نینوا کا. نینوا؟ وہ تو میرے بھائی کے گاؤں ہے, میرے بھائی کی بستی. آپ کا بھائی کون سا تھا؟ کہا یونس. اس نے کہا جی آپ یونس کو جانتے ہیں؟ کہاں, میں بھی نبی ہوں, وہ بھی نبی تھا. اس نے کہا جی اس علاقے طائف میں تو آج تک کسی نے یونس علیہ السلام کا نام ہی نہیں لیا. تو سوچ میں پڑ گیا یار یہ نبی ہے, نبیوں کا پتہ ہوتا ہے, ورنہ طائف والوں کو تو نہیں پتا یونس کون ہے. اس نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس حال میں, جو حالت تھی نا آپ کی, کمزوری اور لہو اتنا, جب آدمی دکھی ہو نا, تو دکھی آدمی جب قرآن پڑھتا ہے یا اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, اس کی آواز میں سوز بڑھ جاتا ہے, رقت بڑھ جاتی. تو نبی علیہ السلام کی آپ نے قرآن سنانا شروع کیا اسے. اب انگور کی پلیٹ آپ نے پکڑی ہوئی ہے, وہ آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے, اور سورا جسم لہو سے بھرا, اور قرآن سنا رہے. اس حالت میں جو تاثیر آنی تھی قرآن بھی اور پیغمبر کی زبان سے, وہ تاثیر عداس پہ منتقل ہونا شروع ہوئی. آپ کی زبان چل رہی تھی, عداس کی آنکھیں جل پڑی, عداس رونا شروع ہو گیا. پھر 2 روایتیں, ایک ہے کہ عداس آپ کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور پیر پکڑ لیے, اور ایک یہ کہ آپ کے ماتھے کی چوما اور ہاتھ پکڑ لیے. جب اس کا یہ انداز دیکھا نا, عتبہ شیبہ جو بیٹھے دیکھ رہے تھے نا پیچھے, انہوں کا لو بھی ہمارا غلام بھی گیا, یہ گیا. اس نے پھر عرض کی کہ اللہ کے نبی بس رک جائیں, مجھے بتائیں کہ آپ پہ ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے.
تو نبی علیہ السلام نے پھر کلمہ پڑھایا اسے. کلمہ جب پڑھا لیا اس نے کہا اب میری درخواست, عتبہ شیبہ تو پیچھے رہ گئے نا, یہ انگور کھا لیں. تو حضور نے پھر انگور کا دانہ توڑا اور کھانا شروع کیا, لیکن پھر ایک بات کہی اس عداس کو, فرمایا عداس آج تو اس باغ میں کھڑا مجھے کھلا رہا ہے نا, ایک وقت آئے گا میں تجھے انگور کھلاؤں گا. علماء نے لکھا ہے حضور نے اسے جنت کی بشارت دی, ایک وقت آئے گا میں تجھے کھلاؤں گا انگور, اور حضور جنت میں عداس کو. تو نبی علیہ السلام بہت با وفا تھے, جس نے بھی آپ سے وفا کی تعلق نبھایا نا. تو اس لیے میرے دوستو اللہ کی قسم ہمارا تھوڑا سا وقت رہ گیا, بس کیا رہ گیا, تھوڑا سا. اب اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیں اپنے اندر, بس زیادہ نہیں کرنی پڑے گی, تھوڑی سی کیا کرنی پڑے گی. اس پہ ایک بات سن لو, بس مجھے ٹائم بتایا ہوا ہے انہوں نے, میں نے انشاءاللہ تعالیٰ پورے 8 بجے دعا سمیت بیان ختم کر دینا ہے, کہ ہمیں تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑے گی بس. اللہ مجھے بھی توفیق دو. چینجنگ کیا ہے, اللہ مجھے حج پہ لے گئے, تو ایک جگہ ایسی آپ جیسے پیارے پیارے لوگ بیٹھے تھے, تو بیان کیا میں نے. تو بیان میں نا 2-3 دفعہ ایک صاحب کو میں نے بار بار دیکھا, میں ایسے لگ رہا تھا جیسے پہلے دیکھا ہوا ہے. تو بیان کے بعد میں نے کہا جی مجھے ایسے لگ رہا ہے پہلے بھی آپ کو دیکھا ہوا ہے میں نے. کہتے جی آپ نے دیکھا ہے مجھے, میں آسٹریلیا ہوتا ہوں, ہم دونوں میاں بیوی آسٹریلیا سے حج کرنے آئے ہیں. میں نے کہا میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے. کہتے جی فیصل آباد جماعت میں آئے تھے, وقاص منظور کے گھر, آپ وہاں بیان کرنے آئے تھے. تو آپ نے جو بیان کیا تھا میری گھر والی نے سارا لکھا تھا وہ, اور اس بیان میں سے ایک چیز اس نے بڑی مضبوط پکڑی, اس کے بڑی کام آ رہی. میں نے کہا وہ کیا چیز اس نے مضبوط پکڑی جو اس کے کام آ رہی ہے. اس پہ جو اس نے کہا نا, یقین کرو میں شرمندہ ہو گیا سن کے. اس نے بتایا نا کیا چیز مضبوط پکڑی اس نے. کہنے لگا آپ نے کراچی کے کسی بزرگ کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ کہتے تھے میں نے مدتوں اس کی مشق کی کہ میں نے ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے. کہتے اب الحمدللہ اب ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہوں, ہر کام. تو کسی نے شاگردوں میں سے کہا حضرت وہ کیسے مشق کی. کہتے مشق میں نے ایسے کی, میں ہر کام کرنے سے پہلے بریک لگا لیتا تھا, اور بریک لگا کے سوچتا تھا کہ جو میں کرنے لگا ہوں نبی علیہ السلام اس کام کو کیسے کرتے تھے. کہتے مثلا میں آیا, گھر آ رہا, دیکھا مجھے گھر آتے دیکھے پوتے پوتیاں بھاگے ہوئے, تو دادا ابو آگے دادا ابو, تو میں سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو کیسے پیار کرتے تھے. تو مجھے وہ ساری آپ کی سنتیں یاد آ جاتی. میں پھر ان سنت طریقوں سے ان بچوں کو پیار کرتا تھا, بچے بھی خوش ہو جاتے اور میرا عمل آسمان تک چلا جاتا. کہ پھر گھر داخل ہونے سے پہلے میں رک جاتا ہوں, بریک مارتا ہوں, سوچتا ہوں نبی علیہ السلام گھر کیسے داخل ہوتے تھے. وہ ساری سنتیں ذہن میں آتی, ان سنتوں کے مطابق پھر گھر میں جو مجھے ملتا, پھر مجھے سنت سوچتا کہ آپ گھر میں جو ملتا اس کے ساتھ کیا کرتے. میں چہرے پہ مسکراہٹ لا کے سلام کرتا ہوں. پھر میں گھر میں جاتا ہوں تو بعض اوقات میری طبیعت کے مطابق کھانا پکا ہوتا ہے اور میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے, پر کھاتا نہیں ہوں میں بریک لگاتا ہوں, سوچتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کیسے کھاتے تھے. پھر وہ سنتیں سوچتا ہوں, ایسے کپڑے اتارتے پہنتے ہوئے, باہر جاتے ہوئے, لیٹرین آتے جاتے, میں بریک مارتا ہوں, سوچتا ہوں. گاڑی میں بیٹھنے لگا, جہاز کا سفر ہے, پل کراس کیا, کوئی بھی کام کرتا ہوں تو ہر کام سے پہلے اللہ نے فضل کیا, اللہ ہم پہ بھی کرے, میں بریک مارتا ہوں. اور اس مدت میں نے مشق کی تھی اس کی, اب مشق پکی ہو گئی, پھر میں سوچتا ہوں یہ کام نبی علیہ السلام نے کیسے کیا تھا, پھر ویسے کرتا ہوں. تو میں اس کی بات سن کے نا آسٹریلیا والے کی شرمندہ ہو گیا کہ ہماری بات لکھے لے گئی بی بی, اور اللہ کی بندی, اللہ اسے اور برکت دے, آسٹریلیا میں بیٹھ کے اس پہ عمل کر رہی ہے, اور ہم سنا کے بھول گئے. ہم تو سنا کے بھول گئے. تو کیا خیال ہے بھی, اگر آج سے نیت کر لیں, ضروری نہیں یہ آج پوری ہو, ضروری نہیں ہے یہ آج پوری ہو, اس سے پہلے موت آ سکتی ہے. تو اگر ابھی نیت کر لیں لو بھی میں نے اب آج کے بعد ہر کام اللہ کی توفیق سے سنت کے مطابق ہی کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے, کوئی معاملہ ہو جائے کیسے کرنا ہے, کوئی معاملہ ہو کیسے کرنا ہے. اور بعض کا ایسا نظر آئے گا اس میں گھاٹا بڑا پڑے گا, گھاٹا برداشت کر لو, نقصان ہوگا نقصان برداشت کر لو. اللہ کی قسم جس نے آپ کو دیکھا ہے نا میرے محبوب کی وجہ سے نقصان برداشت کر گیا, پہلے بھی تو اسی نے دیا ہے, سب کو اسی نے دیا ہے, کسی کے پاس ذاتی نہیں, تجھے اور اس نے بڑا دینا ہے. تھوڑا سا ادھر آخرت میں پتہ نہیں کیا کیا رنگ لگا دینے تجھے اس نے, کیا کیا دینا تجھے. اس لیے میرے پیارو رنگ برنگا جو ہوتا ہے نا, رنگ برنگا یہ بڑی مار کھاتا ہے. جیسے میں نے سنائی دودھ میں پانی بھی ملا رہا ہے اور پانی بیٹھ کے پیتا ہے, خیر سے کہتا ہے جی سنت ہے جی, رنگ برنگا نہیں ٹھیک ہوتا بندہ. کسی نے کہا نا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. پھر اس پہ کیا ہوتا ہے, اللہ وہ دیتا ہے جو سوچا نہیں. ابھی تک تو ہم اسی چکر میں نا کہ کنال سے 2 کنال میں چلا جاؤں, 5 مرلے 10 مرلے میں, چھوٹی سے بڑی گاڑی پہ چلے جاؤں بس, اور میری بچیاں بڑے گھروں میں بیائی جائیں اور بچوں کا کاروبار الگ الگ اچھے سیٹل ہو جائیں.
ہم تو ابھی تک اس دائرے میں پھر رہے ہیں جس میں پوری دنیا کا کفر پھر رہا ہے. پوری دنیا کے کافر بھی یہی چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے. ہم اس دائرے سے باہر آئیں, اس دائرے سے باہر نکلیں, اور باہر نکل کے نبی علیہ السلام کی اتباع کریں, پیچھے چلیں آپ کے. تو پیچھے چلنے والی پہلی جماعت صحابہ کی تھی, تو انجام کیا ہوئے ان کے؟ اس جماعت کے کیا انجام ہوئے؟ 2 قصے سن لو کہ کتنی بڑی چیز ہے سنت, اس پہ کیا فیصلے ہوتے ہیں. ایک موقع پہ ایک جگہ صحابہ لشکر کشی کی, فتح نہیں ہو رہی, دن بڑے لگے, اتنے لگتے نہیں تھے, پریشان ہو گئے, مشورہ کی آپس میں کہ بھی ہم غالب کیوں نہیں آ رہے, دشمن قابو کیوں نہیں آ رہا. تو ایک نمونے کے تھے نا, تو ان میں سے کسی نے کہا چیک کرو, حساب لگاؤ, لگتا ہے نبی علیہ السلام کی کوئی سنت چھوٹی ہوئی ہے. کیا چھوٹی ہوئی ہے؟ حضور کے امتی تھے نا. کس کے امتی تھے؟ ہاں, حضور کے امتی تھے. میدان جنگ میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ہاں, یہ ہماری نیوی, ہماری آرمی نہیں تھی, ہاں نبی علیہ السلام کی آرمی تھی, حضور کی نیوی, حضور کی بڑی فوج تھی, وہ جن کے قصہ سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا لگتا ہے نبی علیہ السلام کی کوئی سنت چھوٹی ہوئی ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا اوہو, کئی دن ہو گئے یار, ان سے ٹینشن, ہر وقت مقابلہ چل رہا ہے, ہم مسواک کرنی بھولے ہوئے ہیں. کیا بھولے ہوئے ہیں؟ مسواک کرنی. نہیں, اتنی قیمتی سنت سمجھی حضور کی. انہوں نے کہا چلو جلدی کرو, مٹی سنت جلدی کرو, لگتا ہے یہی کمی ہے. اب درختوں پہ چڑھے جناب, وہ ٹہنیاں توڑ رہے ہیں, اب کتنی ٹہنی اس سے کیا ہوتا ہے. لیکن آیا ہے اس ادا پہ, حضور کی سنت کے اختیار کرنے پہ اللہ بڑے خوش ہوئے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کافروں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا. اب پتہ ہی یہ کتنی مخلوقات اللہ کی ہم نہیں گن سکتے. خوف بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور روب بھی اللہ کی مخلوق ہے. خوف بھی مخلوق ہے, روب بھی. تو کبھی دلوں سے خوف نکال کے اور کبھی دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے. اب یہ مسواکیں توڑ رہے ہیں, اللہ نے کفار کے دلوں پہ خوف ڈال دیا. ایک نے کہا یہ تو دیکھو درختوں کی ٹہنیاں توڑ رہے ہیں, دانت صاف کر رہے ہیں, لگتا ہے آج انہوں نے ہمیں پکڑ کے نا کچے کھا جانا, دوڑو لو. کبھی کھاتا ہے بندہ بندے کو کھاتا ہے, اور کوئی صحابہ کی تاریخ بھی نہیں کہ کسی نے کھادا ہو انہوں نے, لیکن اتنا خوف پیدا ہوا بھاگ گئے, بغیر جنگ کے فتح ہو گئی. یہ مسواکاں کرنے تھے کہ اب یہ بات نا ہمیں ہضم نہیں ہوتی, برا نہ محسوس کرنا. ہم کہتے ہیں زمینی حقائق کی باتیں کریں. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یہ بتاؤ میرے پیارو, زمین کس کی ہے, آسمان کس کے ہیں؟ تو زمینی حقائق وہی ہیں جو وہ دکھا دے. اللہ نے کہا للہ ملک السماوات والارض, اللہ نے کہا آسمان بھی میرے, زمینی بھی میری ہیں. تو تھوڑے دن پہلے آیا, تھوڑے دن بعد چل جانا ہے. امتی بن میرے محبوب کا, فلاسفر نہ بن, امتی بن, تنقید والا نہ بن, امتی بن, چھوٹا بن, کیا بن. اور یہ پتہ کس طرح کے تھے جن کے قصے سنا رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو اللہ نے قرآن پاک میں ایک لفظ کہا, سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی. بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ, بندہ اسے کہتے ہیں جو بندگی کرے. کیا کرے؟ یہ لفظ عبد, عربی زبان میں اس کے بہت سارے ترجمے ہوئے عبد کے. ایک ترجمہ کل ایک مولانا سنا رہے تھے, آپ کو سنا دیتا ہوں. عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد, وہ فرمان لگے تم مٹی لو نا یہ سڑک سے اٹھا کے, تو مٹی کو ایسے کرو نا تو اس میں کڑکڑ ہوتی ہے, مٹی میں کڑکڑ ہوتی ہے نا. فرمایا لیکن وہ جو سیلاب آتا ہے نا, تو سیلاب کے پانی کے ساتھ جو مٹی ہوتی ہے نا, اس مٹی کو ہاتھ میں یوں کریں تو کڑکڑ نہیں ہوتی, نرم ملائم. فرمایا اس نرم ملائم مٹی کو عبد کہتے ہیں. تو صحابہ میں کسی قسم کی کڑکڑ کیا ہو گئے تھے وہ. دوسرا قصہ سنو سنت پہ. چند بڑی فتوحات نا جو زمین پہ صحابہ کو ملی, اس میں ایک کیسر روم فتح ہوا, دوسرا کسرا. اس زمانے کے یہ امریکہ روس کہہ لو, ایران اور روم, بڑی طاقتیں دو تھیں. یہ بس کسرا چل رہا تھا, ادھر کیسر بدلتے تھے باری باری. اس کے وزیر اعظم کیسر کہتے تھے, اس کی سیٹ پہ آنے والوں کو ایرانی کو کسرا کہتے تھے. یہ سیٹوں کے نام ہیں, بندے کے نام نہیں ہیں. تو جب ایران فتح ہوا نا, تو صحابہ پہنچے ایران کے دربار میں, بہت خزانے, بہت بڑی فتح تھی. تو دسترخوان بچھا ہوا, کھانا کھا رہے ہیں. ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گرا, ترجمان جو ساتھ اس نے موڈا ماریا, یہ چوکے نہ کھانا. ایرانی دیکھن دے پہلا کھانا تو جو بڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہنا بھوکے شو دے تھلوں چوکے کھائی جاندے. یہ سمجھائی اس نے بات صحابی کو, ترجمان نے. اور صحابی نے سارا کچھ حضور سے سمجھا ہوا تھا, جس کو ترجمان سمجھا رہا تھا. اور جنہوں نے حضور سے بات سمجھی, انہوں نے پھر کسی اور کی بات نہیں سمجھی, انہوں نے کسی اور کی بات نہیں سمجھی. اس نے کہا نا
اس صحابی نے وہ لقمہ اٹھایا جو دسترخوان پہ ہی تھا نا، ہاں زمین پہ گرے گندا ہو گیا تو الگ بات ہے، اٹھایا اور 10 لقمہ یوں پڑا اس ترجمان کے سامنے، یوں پکڑا، اور وہ ایرانی بیٹھے ایرانیوں کو یوں دیکھا، اور اس کے بعد ترجمان سے کہنے لگے تیرا مطلب ہے ان بیوقوفوں کی وجہ سے حضور کی سنت چھوڑ دوں؟ اے بیوقوفوں کی وجہ نہ، ایک آگے لقمہ کھا لیا۔ تو وہ سنت کو کیا سمجھتے تھے؟ کیا سمجھتے سنت کو؟ وہ سنت کو حضور کی سنت سمجھ کے پورا کرتے تھے، اور ہم یہ کہہ کے چھوڑتے ہیں سنت ہی یا کیڑا فرض ہے، ہائے کیا کہہ کے چھوڑتے ہیں؟ سنت ہی ہے کیڑا فرض ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستو، چند دن کا کھیل ہے، چند دن کا، جاتے ہی قبر میں پہلا سوال اس نے اپنے متعلق کروانا ہے، فرشتوں سے پوچھ کنوں رب مندے سی ہے، اور دوسرا پھر کس کے متعلق سوال ہے؟ اور یہ ان کے آج عملوں کا ہے سنت ہی کیڑا فرض ہے، حقارت ہے لہجے میں، لہجے میں کیا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستو، آخری بات، دو چیزوں کا نام ہی ایمان ہے۔ جب تک دلوں میں حضور کی محبت اور اللہ کی محبت سب سے نہ بڑھ جائے اس کا ایمان کامل، اور اگر یہ محبت کم ہے دوسری محبتیں زیادہ ہیں تو پھر کدھر گیا؟ اس پہ دو باتیں سمجھ لو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے خود۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی جن کے اندر محبت کامل تھی، کافر بادشاہ کی قید میں آ گئے، وہ جو کافر بادشاہ تو بہت بڑی اسٹیٹ تھی اس کی، اس کے وزیروں نے پادریوں نے کہا جی یہ صحابی ہے نبی علیہ السلام کا، اس کو کسی طریقے سے اگر آپ اپنے پٹری پہ ڈال لیں نا تو ہمارا مسئلہ اس وقت یہ بنا ہے عیسائیت میں کہ مسلمان تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ملک فتح ہو رہے ہیں اور اسلامی ملک بن رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، کسی طریقے سے اگر اس کو آپ قابو کر لینا تو اسلام کی فتح رک جائے گی، لوگ مسلمان ہونا چھوڑ دیں گے اور بلکہ عیسائیت پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اگر یہ پٹری سے اتر جاتا ہے نا تو ہمارے پاس یہ صحابی دلیل آ جائے گا کہ ہم پوری دنیا کہیں گے دیکھو اس کے سامنے حق مذہب آیا عیسائیت، اس نے اسلام چھوڑ دیا، اس نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، ان کو دیکھا، ان کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا، لیکن جیسے حق سامنے آیا عیسائیت، اس نے عیسائیت قبول کر لی ہے، تو اتنی بڑی یہ دلیل ہوگی، یہ دلیل پورے ورلڈ میں چل جائے گی کہ ہاں یار انہوں نے نہ رہنا چھڑ گیا، انہوں نے جو تو حق سامنے آیا۔ تو بادشاہ نے کہا میں کوشش کرتا ہوں یہ دلیل ہاتھ آ جائے کسی طریقے سے۔ بادشاہ نے بلایا اس صحابی کو، رضی بٹھایا سامنے اور کہنے لگا دیکھ یار ہر آدمی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اچھا داماد مل جائے، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، تو بہت مجھے پسند آیا ہے، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کروں، پھر میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اتنا بڑا میرا ملک ہے، آدھی گورنمنٹ تجھے دینی، اس کو چلا، وہ جو دیکھوں گا تو چلا لی نا پھر پوری دے دوں گا تجھے، بیٹی بھی تجھے، حکومت بھی تجھے۔ یہ صحابی تھے، کہنے لگے اس کے بدلے مجھے دینا کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نکاح تب کر سکتا ہوں تجھ سے اگر تو عیسائی ہو جائے، ملک تب دوں گا تو اگر عیسائی ہو جائے۔ تو یہ سارے آسمانی مذہب ہیں، آسمانی کتابیں ایسے ہی ویسی باتیں کرتا رہا۔ اس صحابی نے کہا تو اپنا آدھا ملک دے رہا، بیٹی دے رہا، اس کے ساتھ پوری دنیا بھی دے دینا مجھے، اور تو کہے کہ ایک پلک جھپنے کی مقدار، پلک جھپکنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھو میں پلک جھپکنے لگا ہوں، کتنا ٹائم لگا کہ پہلے بھی ایمان والا، پلک جھپکنے بعد بھی ایمان والا، ایک لمحے کے لیے میں ایمان چھوڑ دوں، حضور کو چھوڑ دوں، اسلام چھوڑ دوں، قرآن چھوڑ دوں، پوری دنیا تیری بیٹی کے ساتھ ملے، اس کے لیے بھی تیار نہیں میں، ایک لمحے کے لیے ایمان چھوڑنے کو بولو۔ یہ پہلے بھی سنا ہوا نا قصہ، اب دیکھ لو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے حالات کیا ہو گئے۔ انگلینڈ ایمبیسی میں بچہ جاتا ہے ہمارا، وہ کہتے ہیں انگلینڈ چاہیے یا ایمان؟ وہ کہتے ہیں انگلینڈ، کہتے ہیں لکھی یہاں مرزئی لکھ دیتا، ویزا مل جاتا ہے۔ امریکن جرمنی ایمبیسی میں جاتے ہیں ہمارے بچے، کہتے ہیں ہاں بھی جرمنی چاہیے امریکہ چاہیے؟ کہتے ہیں امریکہ چاہیے، کہتے ہیں لکھ مرزئی لکھ دیتا ہے۔ آپ کی ایمبیسیوں میں جا کے تو کتنا رش پڑا ہوا، بچے کیا لکھے دے رہے وہاں پہ، میں کیا ہوں، ویزے مل جاتے ہیں نا۔ ایمان چھوڑ رہے ہیں، وجہ کیا بنی؟ برا نہ محسوس کرنا، میں نے اپنے بچوں کو پتہ نہیں کس کس چیز میں ماسٹر کرایا، انہوں نے بایو پڑھی، فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، ایمان نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، حضور کی حدیث نہیں پڑھی، پٹری سے اتر گئے اور کو ایجوکیشن میں بیٹھے رہے، گپے لگاتے رہے، موبائل پاس تھا، فارغ ہو گئے اندر سے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہم نے دیکھا عید پڑھنے جاتا ہے، جمعہ پڑھنے جاتا ہے، وہ تو رواج ہے، جمعہ کا تعلق رواج سے رواج بنا، جمعہ پڑھنے کا عید کا رواج بنے۔ وہ نمازی تو ہوتا ہے جو فجر میں سردیوں میں مسجد کھڑا ہو آ کے، گرمیوں میں پسینوں میں مسجد کھڑا ہو آ کے، نمازی تو وہ ہوتے ہیں جو فجر میں کھڑے ہوتے ہیں آگے۔ ایمان تو ان کے اندر ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کسی نے کسی محلے کے ایمان والوں کی زیارت کرنی ہوتی نا
اس محلے کی مسجد میں فجر میں جا کے دیکھ لیا کرو کتنے کھڑے ہیں، کیونکہ بستروں سے گھروں سے ایمان اٹھا کے لاتا ہے مسجد۔ تو اس لیے میرے دوستو مہربانی کرو، اپنی اولادوں پہ رحم کرو، اللہ کی قسم انہیں دین کی طرف لاؤ، انہیں خیر کی طرف لاؤ، ورنہ کام بڑا خراب ہو جانا ہے، بہت کام خراب ہو جانا ہے۔ اس وقت جو حالات ہو گئے، گراؤنڈوں میں بچے نہیں کھیلنے والے، گراؤنڈوں میں بچے نہیں، اور مسجدوں میں نوجوان نہیں، نہ گراؤنڈ میں کھیل رہے نہ مسجد آ رہے ہیں۔ کدھر گئے یہ سارے؟ پہلے گراؤنڈیں بھری سڑکیں بڑی کھیلتے تھے، ہم باہر جاتے تو تبلیغ والے آرام سے ملتے، 10-5 کو مسجد لے آتے، ہے ہی کوئی نہیں، کس کو لائیں؟ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے۔ مہربانی کرو بھائی، اللہ کی قسم اپنی اولادوں کو ان بچوں کو، چھوٹوں بڑوں کو اللہ سے جوڑو، نبی علیہ السلام سے جوڑو، قرآن سے جوڑو، مسجد سے جوڑو، انہیں تبلیغ میں بھیجا کرو۔ خود تربیت نہیں نا آپ سے ہو رہی، انہیں تبلیغ میں بھیج دو۔ اللہ کے راستے میں 40 دن 4 ماہ لگائے گا نا، وہاں ماحول میں رہ کے بات سن کے تربیت ہو جائے گی۔ ان کو ماحول، چھوٹے بچے مدرسوں میں بھیجو، ان کو بچیاں مدرسے میں داخل کرو، ان کو داخل کرو۔ اللہ کی قسم بچیاں امانت ہیں کہ زمانے میں تیری دادی نانی بھی بچیاں تھی، چلی گئی دنیا سے، آگے کیا فیصلہ ہوا ان کا؟ کس چیز پہ فیصلہ ہوا؟ تیری بچیاں بھی جا رہی ہیں، تیرے گھر سے عورتیں جا رہی ہیں، بچے جا رہے ہیں، میرے بھی جا رہے ہیں، ان کے فیصلے ہونے آگے کس چیز پہ فیصلے ہونے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چند باتیں کی بھائی میں نے، اللہ ان کا نور مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ ہم نے علماء سے سنا، بڑوں سے سنا کہ جہاں تیرے نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں رحمتیں اترتی ہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما، ایسی رحمتیں نصیب فرما جو تیری ملاقات تک کام آتی رہیں، اور اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے پوری امت پہ رحمت نازل فرما۔ اے اللہ فتنوں اور جتنے حادثات ہیں، جتنے اے اللہ دکھ والی خبریں، پوری امت کو بچا۔ اے اللہ مہربانی فرما، شیطان نفس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری تنہائیوں کو مجلسوں سے زیادہ پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں زندگی کی ہر جگہ جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں بھی سنت پہ چلنے والا بنا، جہاں سب دیکھتے وہاں بھی سنت پہ چلنے والا بنا۔ اے اللہ نفع ہو نقصان ہو، اے اللہ ہمیں سنت میں ہی نفع نظر آئیں سارے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام سے حقیقی تعلق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ لو جی دسترخوان باہر لگا بھائی، کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔